ہے. دیکھیں ٹرین دی ٹرینر کا مطلب یہ آپ میں سے میرا ایک اندازہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے بیچ پڑھائے ہیں ایک بڑی تعداد ٹیچرز کی ہوتی ہے, پروفیسرز, لیکچرار, ٹیچرز. ہاتھ کھڑا کریں جو ٹیچنگ کے پروفیشن سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ. ابھی دیکھیں تقریباً 70 کے بیچ میں 20-25 لوگ ایسے ہیں جو ٹیچنگ سے کہیں نہ کہیں منسلک ہے. اچھا پھر دوسرا طبقہ ہے جو کارپوریٹ جاب کر رہا ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرے. کارپوریٹ کی جاب 25 لوگ نکل ہے. اب یہ آئیڈیل لوگ ہیں کارپوریٹ والے, ٹیچنگ والے جو ٹریننگ سے دور نہیں ہیں. ایک بڑی گہری بات بتانے لگا ہوں, جس کا کوئی ایکسپیرینس ہے نا وہ بڑے آرام سے ٹریننگ کی طرف آ سکتا ہے. ریزن کیا ہے؟ جو ایکسپیرینس ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے کس میں؟ ایک کتاب آ رہی ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد پرنٹ کرتے ہیں, ریڈی ہے. ابھی بھی میری بیگ میں 2 ہی کتابیں ہیں, ون تھنگ ہے اور ایک وہ کتاب ہے پروف ریڈنگ کے لیے. 25% میں پروف ریڈ کر چکا ہوں, تو میں 2 دن کیونکہ سفر میں ہوں تو میری کوشش ہے تھوڑا سا اور پروف ریڈ تھوڑا کر کے کر دوں. وہ میری ٹریننگ کی کہانی ہے کہ ٹرینر بنتے کیسے, ٹرینر ہوتا کہ, ٹریننگ انڈسٹری کتنی. امریکہ اس کو انڈسٹری کہتا ہے, اٹس اے ٹریننگ انڈسٹری. اس کو ایکسپرٹ کہا جاتا ہے. وی آر آئی بلانگ فرام ایکسپرٹ انڈسٹری. میں کس انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں؟ اب بڑا دھیان سے سنیے گا. آپ کی پرسنل ورتھ جو سی ہے ایکسپرٹ انڈسٹری میں اگر ہے نا, ٹریننگ تو بعد کی بات ہے. ڈائگنوسٹک کے آپ لاکھوں روپے لے لیتے ہیں. میں نے کیا بولا ہے؟ آپ صرف کسی انڈسٹری کے ایچ آر کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں 2 لاکھ روپے دے دیں, ساتھ آپ کو گاڑی بھیجیں گے, ڈرائیور بھیجیں گے, آپ کہیں گے جی نیکسٹ پلانٹ کا دوبارہ وزٹ ہے, میں پھر پیسے لینے. ڈائگنوسٹک کر کے ہمیں سولوشن دے دیں. سر یہ تب ہوگا جب آپ نے کسی ایکسپیرینس سے گزرے ہوئے, آپ نے پڑھی فقط کتابیں, بنائی سلائیڈیں, دی ٹریننگ, نوٹ دی ٹریننگ. رزلٹ نہیں بن پائے گا کیونکہ آپ کسی ایچ آر کے سسٹم کو, ہرارکی کو, پرابلمز کو آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے. اور جو ڈائگنوز نہیں کر سکتا, سر سکی موٹیویشن سے مسئلے نہیں حل ہوتے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا. آپ جب بھی لرننگ کے KPI سیٹ کرتے ہیں ٹریننگ میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو فلانی ایکٹیویٹی ہے اس کا میں نے موٹیو کیا ڈالا تھا اور کیا وہ پوری بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اب میں جو ماڈرن ٹریننگ کے ادارے ہیں نا, میں اپنی مطلب کارپوریٹ میں اس لیے بھی تھوڑا سا رہتا ہوں, مجھے زمانے کا پتہ لگتا رہے. کہیں سر ایک کام ہو رہا ہے, میں مشن میں ہوں, میں مشن میں ہی خرک ہو جاؤں, اس کا نقصان پتا کہ وہ زمانہ چال چل جائے گا, میں پیچھے رہ جاؤں. میں مارکیٹ میں بھی تھوڑا سا رہتا ہوں. میں مارکیٹ میں رہتا ہوں تو جو ٹریننگز میں دے رہا ہوتا ہوں, بعض ایسے ادارے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں سر کل کی جو آپ کی ٹریننگ تھی نا 83% رزلٹ آیا. سیم ٹریننگ میں نے اگلے دن نیکسٹ گروپ کو دی ہے, مثلا کہتے ہیں سر آج 97% تھا. اچھا اب بیٹھ کے سوچتے ہیں کیا ایسا تھا, ٹریننگ تو وہی تھی, میری فیڈ بیک اچھی یا میری فیڈ بیک بری کیوں آئی. اب میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے سر؟ اب اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہم نے ڈھونڈنے شروع کیے. یہ ڈائگنوسٹک ہے. ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کس ایج گروپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا, ان میں ٹلڈ جو ان سے نیگیٹو کتنے تھے, لرننگ کی اپروچ کیسی تھی, ان کے بارے میں مجھے پہلے کیا بتایا گیا تھا, یہ سیکھنے میں کیسے ہیں, یہ اس طرح کی چیزوں کو کتنا ویلکم کرتے ہیں. ڈائگنوسٹک ایکسپیرینس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں کسی تجربے سے گزرے ہیں اور اس تجربے کو آپ سکھا سکتے ہیں. میں آپ کو آسان ڈیفینیشن بتا رہا ہوں ٹرینر کی. جو بندہ خود کچھ اچیو کر جاتا ہے نا, وہ اپنی اچیومنٹ کی داستان سنا کے پیسے چارج کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے تو صرف اپنی کہانی سنانی ہے. سر اب اچیومنٹ ہی کوئی نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ابھی بنی, پھر سٹوری نہیں بنی تو بھائی ٹریننگ نہیں ہو سکتی, ٹیچنگ ہوگی وہ. میں مثال دیتا ہوں, میں نے آپ کو سکھانا ہے امیر ہونے کے طریقے, میں خود امیر نہیں ہوں تو کیا ہوگا سر؟ آپ کہیں گے سر پہلے خود تو ہو جائیں سر تھوڑا سا. میں نے آپ کو سکھانا ہے ٹائم مینجمنٹ اور میرا کبھی نہیں ہوا. میں نے آپ کو سکھانا ہے پاور آف پازیٹیو ایٹیچیوڈ, سونی سلائیڈیں میں نے ساری چلا دی, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ٹریننگ میں 3 لوگوں کو گالی میں نکال دی. یہ میں نے بڑے بڑے ٹرینرز کے ساتھ واقعات دیکھے ہوئے اپنی آنکھوں سے. ٹریننگ میں غصہ آ گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور ٹاپک ہی ایٹیچیوڈ کا تھا اور اپنا نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جناب ایک بندہ سٹریس مینجمنٹ پڑھا رہا ہے, اس کی اپنی سٹریس ہی نہیں مینج ہو رہی, لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ خود سٹریس میں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں سر, یہ جو ایکسپیرینس ہے نا سر, لائف میں کوئی ڈیفائن ایکسپیرینس بنائیں جس کے آپ کے پاس کلیئر کٹ 4 5 6 کوئی ریزلٹس ہوں کہ یار میں نے ان سے یہ سیکھا. آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ اتنا سا کاروبار کریں, اتنا بڑا کاروبار کریں, کاروبار کی سینس ایک باقاعدہ ایکسپیرینس ہے. کیا میں نے کہا جی؟ آپ ٹیم 4 بندوں کی بنائیں یا 400 بندوں کی بنائیں,
مسئلے 4 کے بھی کچھ ہیں اور 400 کے بھی کچھ ہیں. ایک پوری کی پورا ایکسپیرینس ہے. ہاؤ ٹو ہینڈل کیکڑا. بزنس اب جب ٹیم بناتے ہیں تو مسئلے پڑھتے ہیں نا. ہاؤ ٹو ہینڈل اے نیگیٹو پرسن, ہاؤ ٹو ہینڈل اے شرمن ٹینکر. ٹرمینالوجی شرمن ٹینکر. شرمن ٹینکر وہ بندہ ہوتا ہے جو ہوتا کھوکھلا لیکن ہر وقت چڑھا رہتا ہے. ملیں گے نا آپ کو, وہ ہر وقت ہوں گے یار تم کیا کر رہے ہو. آپ کو ہر ادارے میں ہر جگہ پہ کچھ باس کچھ لوگ ملیں گے شرمن ٹینکر ہے. شرمن ٹینکر وہ بندہ ہے جو ہر وقت سر پہ سوار ہو کے گا یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں, چھاپا مارے گا, چیک کرے گا, کراس چیک کرے گا, ہر وقت اس کا یہ کام ہوگا. ہاؤ ٹو ہینڈل اے شرمن ٹینکر. ہاؤ ٹو ہینڈل اے باس. ہاؤ ٹو ہینڈل اے امپلائی. ہاؤ ٹو سے سوری ٹو امپلائی. ہاؤ ٹو سے بائے بائے. سر نوکری چھڑوانی کسی کی. سر آپ کو اگر لائف کے یہ سارے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ دینے نکلے ٹریننگ کتابوں سے پڑھ کے صرف, میرے ہاتھوں میں دیکھ لو کوئی نہیں خریدے گا جی. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا, آپ کی پرسنل اچیومنٹ کو لوگ خریدتے ہیں, آپ کی ریڈنگ کو لوگ نہیں خریدتے. دیٹس وائی رائے پرسنل ہوتی ہے جو ریڈنگ سے بنتی ہے, جس میں ریڈنگ ایک معاون چیز ہے, صرف ریڈنگ سب کچھ نہیں ہے. یہی میں نے کہا نا, کتنی چیزیں بتائیں یہ کریں رائے بنے گی, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اگر نہیں. میں پرسنل اب اس پہ آتا ہوں. سر جی میں نے نا ایک بچے سے پڑھانا شروع کر دیا گھر کے گیرج میں. وسائل کتنے تھے, وسائل اتنے تھے کہ گھر کے اس گیرج میں جو گھر والوں نے جگہ دی, انہوں نے کہا یار گیرج سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ گھر میں جگہ ہی نہیں تھی. اور گیرج میں پڑھانے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ کار تھا وہ گھر کی کو 2-4 کرسیاں رکھ کے, آپ اگر ایک کو پڑھانا ہے تو کاربن پیپر لگا کے, 2 کو پڑھانا ہے لگا کے کاربن پیپر تو 2 کو پڑھا دینا, کیونکہ ایک پہ لکھیں گے 2 چھپ جائیں گے. اچھا کاربن پیپر میری اتنی پریکٹس ضرور تھی کہ 8 صفحے میں کر لیتا. بٹ صاحب اس دور کے بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ صاحب زمانہ ہے جہالت کے ہمارے دوست ہیں. اب بٹ صاحب میرے پرانے شاگرد ہیں, 20 سال پرانے شاگرد ہیں. اب 20 سال پرانا شاگرد سامنے بیٹھا تو اس کو پتا ہوگا 7-8 کاربن پیپر یہ کمرے میں پڑے ہوئے میرے سے. تب تک میں ترقی کر کے کہاں تک آ چکا تھا, گھر کے ایک امی جی نے کہا جی آپ پتر ڈرائنگ روم راتی صاف کر کے واپس کرنا. ان کئی باری کیوں ہوتا سی کہ ایک اسٹوڈنٹ دے کوئی پین رہ گیا یا کوئی موبائل رہ گیا کوئی چیز رہ گئی, وہ واپس آیا تو اس ٹائم میں ویپر پھیریا ہوتا تھا. وہی ٹیچر جو تھوڑی دیر پہلے پڑھا رہا ہے اس کی یہ بھی ڈیوٹی تھی, اس نے گھر والوں کو ہینڈ اوور کرنا ہے, یار اپنا گھر لے لو تاڑی مہربانی, رائٹ اوکے. اس کے مسئلے ہیں سارے کے سارے, نہیں بات سمجھ آئی. اور جناب وہ ریسیپشن کو تھی کوئی نہیں, بڑھنا شروع ہو گیا سسٹم, ٹھیک ہے کہ نہیں. امی بیچاری چاول ٹھیک کر رہی ہیں تو کوئی بیچارہ ایڈمیشن کروانے آیا تو اس سے سمجھا یہ کمرہ ہے, امی چاول بیچاری وہ نکال رہی ہیں, چاول کی جو ہوتی ہے وہ صاف کر رہی ہیں. اب ریسیپشن کی وجہ بیبے مل گئی میری. سر میرے چاول بند ہو گئے اس کے بعد کہا دنیا کی مذاق ہے, پڑھانا تو ہے وقتہ سانو پہ ہے. ریئلی مطلب آپ اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں. 1 سے 4 بچے, میری سمپل سٹوری میں 1 سے 4 بچے بیٹھ سکتے. جب بیٹھ بیٹھ ہوئے تب 40 تھے, اگلے سال 400 تھے, اور بعد میں وہ ہزاروں پہ چلے گئے. بات یہ ہے آپ کسی خود پروسیس سے نہیں گزرے. اب اس پروسیس میں I was only 19 years old. میری سٹوری کا یہ پارٹ میں بیمار ہو گیا, شاید آپ کو پتا ہے 1.5 سال بیمار رہا, اور ایک ڈاکٹر نے کہا اس کو بیماری نہیں ہے, اس کا کام بڑا ہے, خود چھوٹا ہے اس سے, یا اس کو کہیں بڑا ہو جائے کام خود چھوٹا ہو جائے گا, یا اس کو کہ کام چھوٹا کر لے کسی بھی طرح, ادروائز یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یقین کریں نسخہ میں نے پھاڑ دیا, مجھے سمجھ آ گئی زندگی میں چیزوں کو چھوٹا کرو گے تم بڑے ہوگے. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے, اپنی ہمت اپنا جذبہ اپنی محنت کو اتنا اوپر لے جاؤ کہ چیزیں بونی لگیں. آپ سمپل